السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو ہمیں قیامت کے دن اور ہمارے عمل کی اہمیت سمجھائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک آدمی احمد اور اس کے بیٹا حسن کی، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی سدھاری اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا۔ احمد ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ عام آدمی تھا، ایماندار تھا، لیکن کبھی کبھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں الجھا رہتا تھا۔ اس کا بیٹا حسن بچپن سے ہی ایماندار اور سچا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے والد کی راہ دیکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ شیخ آئے۔ گاؤں کے لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ شیخ نے کہا، بیٹو یاد رکھو، قیامت کا دن ایسا دن ہے جب ہر انسان اپنے عمل کا حساب دے گا، نہ پیسہ نہ شہرت، بس آپ کے اچھے اور برے عمل کا حساب ہوگا۔ احمد نے سوچا، میں تو اچھا انسان ہوں، لیکن کیا میرے عمل اللہ کو پسند آئیں گے؟ اس رات احمد نے اپنی زندگی کے ہر عمل کو یاد کیا۔ اس نے یاد کیا کہ کتنی بار کسی کی مدد کی، کتنی بار جھوٹ بولا، اور کتنی بار بس اپنے لیے سوچا۔ احمد نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا۔ اگلا دن وہ گاؤں کے غریب اور اکیلے لوگوں کی مدد کرنے لگا، روٹی دینے لگا، بزرگوں کی خدمت کرنے لگا، سچائی اور ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ حسن بھی اس کے ساتھ تھا، اور دونوں مل کر گاؤں کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہا۔ دھیرے دھیرے احمد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دنیا کی چھوٹی خوشیوں کو تھوڑا پیچھے رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کیا۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ اس کی مدد سے ایک غریب پریوار خوش ہے اور ایک بیچارہ بزرگ روشنی میں کھڑا ہے۔ احمد نے سوچا، یہی اچھائی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ احمد اکثر سوچتا رہتا تھا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا میرے عمل کافی ہوگا؟ شیخ کی بات یاد آئی، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ احمد نے سوچا، اگر وہ اپنے بچوں کو بھی صحیح طرح سے گائیڈ کرے تو یہ عمل اور بھی بڑا ہو جائے گا۔ اس نے حسن کو سمجھایا، بیٹا صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، چھوٹی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ حسن نے اپنے والد کی بات دھیان سے سنی اور اس کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا۔ احمد کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس نے خود کو ایک روشنی کے شہر میں محسوس کیا۔ ایک آواز آئی، احمد تمہارے اچھے عمل کے لیے تمہیں جنت کا انعام ملے گا۔ احمد نے سوچا، یہ صرف میری کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو یاد کیا اور ہر برائی اور غلطی کا افسوس کیا، لیکن اللہ کی رحمت نے اسے بچایا اور اس کا عمل قبول ہوا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ چھوٹی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی سدھرنے کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس لیے آج سے اپنی زندگی کے ہر عمل کو سوچو اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کرو۔ شاید یہی عمل آپ کو قیامت کے دن بچائے اور جنت کے راستے کھول دے۔ یاد رکھو دوستو، دنیا کا مزہ چھوٹا ہے، لیکن آخرت کا انعام ہمیشہ کے لیے بہت بڑا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی احمد کی کہانی، اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہی ہم اپنی زندگی میں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو دل کو ہلا دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، اگر آج آخری دن ہو زندگی کا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال چھوٹا ہے، لیکن اس کا جواب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج کی اسٹوری اسی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، تو آئیے سنتے ہیں ایک واقعہ جو ہر مسلم کا دل ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَۃً لِمَنْ یَخْشَىٰ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرات ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک اسی عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، نام تھا زید، دنیا میں مشہور تھا، پیسہ تھا، شہرت تھی، دل میں سکون نہیں تھا۔ نماز سے دور، قرآن سے انجان اور حرام چیزوں میں الجھا ہوا۔ رات کو پارٹی، صبح کو نیند، اور بیچ میں بس دنیا کا گھمنڈ۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی کا موڈ بدلنے والا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا،
ڈاکٹر نے کہا زید بس کچھ دن کا مہمان ہے۔ اس وقت زید کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی خوف تھا۔ وہ رویا اور بولا مجھے کچھ یاد نہیں آتا، بس گناہ ہی گناہ یاد آتے ہیں۔ اس نے اپنے دوست کو کہا مجھے ایک مولوی بلا دو، مجھے اللہ سے بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے اس کے کان میں کہا بیٹا اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر تو توبہ کر لے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے بولا میں چاہتا ہوں میری موت ایمان پر ہو۔ اس رات زید نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی پرانی زندگی یاد کر کے رویا، سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فرشتے لکھ رہے تھے ہر ایک آنسو، ہر ایک دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ موت سے پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ پوری رات دعا کرتا رہا۔ صبح جب سورج نکلا اس کے چہرے پہ نور تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا الحمدللہ اب میں تیار ہوں۔ رحمت کے فرشتے آئے، وہ مسکرا کر بولے اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ اس کی روح نکل گئی لیکن اس کے چہرے پہ سکون تھا۔ لوگ نے دیکھا جیسے وہ سوتا ہوا ہے۔ سب لوگ کہتے رہے کیا بدلاؤ تھا اس کے آخری دنوں میں۔ جب اسے دفن کیا گیا تو قبر میں روشنی بھر گئی۔ فرشتے آئے، منکر نکیر نے سوال کیا اور اس نے شانتی سے جواب دیا ربی اللہ، دین اسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن گئی اور آواز آئی سویا رہ جب تک قیامت کا دن نہ آئے، تجھے سکون ملے گا۔ دوستو زید جیسا انسان دنیا میں ہزاروں ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن دل سے اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ انہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن عمل بڑے ہیں۔ آج وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، شاید کل موقع نہ ملے۔ میں یہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو اللہ کے لیے بدلتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ سوچو ذرا اگر ہم اس شخص کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو سدھرنے اور معافی پانے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو آج ہم ایک عظیم پیغمبر کے واقعہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم جنگ کا فیصلہ کروایا۔ یہ کہانی صرف ایک پیغمبر کی زندگی نہیں بلکہ صبر، ایمان اور ہمت کا پیغام ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ کا پیدائش مصر میں ہوئی۔ اس وقت فرعون اپنی ظالم حکومت چلا رہا تھا۔ اس نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام ڈالا، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اس کو تم تک واپس لائیں گے۔ اور واقعی میں دریا کا پانی اس صندوق کو فرعون کے محل تک لے گیا۔ فرعون کے بی بی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مارو مت۔ اور اس طرح موسیٰ فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ جب موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس ظلم کو روکنے کے لیے اس مصری آدمی کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہ غلطی تھی لیکن نیت ظلم کو روکنے کی تھی۔ فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حکم دے دیا۔ موسیٰ نے مصر چھوڑ کر مدین کا سفر کیا۔ مدین میں موسیٰ نے حضرت شعیب سے ملاقات کی اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ کچھ سالوں بعد جب موسیٰ واپس مصر جا رہے تھے، رات میں انہوں نے ایک روشنی دیکھی جو ایک آگ کا شعلہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہاں موسیٰ کو نبوت دی گئی اور انہیں فرعون کے پاس دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کیا میں نے ہی تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اس وقت میں غلطی کر بیٹھا تھا،
لیکن اب میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرعون نے موسیٰ سے معجزہ مانگا تو موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی، وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے نکالا وہ نور سے چمکنے لگا۔ فرعون نے اس کو جادو کہا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ فرعون اور اس کی ساری فوج موسیٰ کے پیچھے بھاگی جب انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ سمندر کے کنارے موسیٰ نے اپنی عصا ماری اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بنی اسرائیل اس میں سے گھس گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ گھسا تو پانی اپنی جگہ لوٹ آیا اور فرعون ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس وقت اس نے کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جب تو ہلاکت کے قریب ہے، اور اس طرح فرعون کا انجام سب کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے ظلم کتنا بھی بڑا ہو، حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ آپ کے لیے دریا میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، ظلم کرنے والے چاہے فرعون ہو، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور ایمان والے کے لیے ہر مشکل میں ایک نئی راہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے اس چینل آئیڈیا اسلامک 21 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔